بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، اس ٹائم ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو پاس کرا لے، اتحادی تمام آن بورڈ ہیں، کچھ کے گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے بھی آج اجلاس بلایا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ اجلاس جو ہے وفاقی کابینہ کا نہیں ہو سکا۔ اب کل کی بات کی جا رہی ہے، کیا کل یہ آئینی ترمیم جو ہے کیبنٹ میں پیش کر دی جائے گی، اس کے بعد اس کے سینٹ میں پہلے پیش کیا جائے گا، پھر نیشنل اسمبلی جائے گی۔ سینٹ میں جو ہے 2 سے 3 ووٹ ہیں جو کہ حکومتی اتحاد کو چاہیے، جبکہ نیشنل اسمبلی میں ان کی کثرت ہے۔ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ناظرین ایک نئی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، جس کے 7 جج غالباً بتائے جا رہے ہیں۔ متوقع یہی ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی اس کو ہیڈ کریں، لیکن اس حوالے سے ابھی تمام کیا سرائیاں مختلف حلقوں میں کی جا رہی ہیں۔ دوسری بات ناظرین، اس آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 کو ایمنڈ کیا جا رہا ہے اور ایک کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس عہدے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آرٹیکل 243 پر امینڈمنٹ کی بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو وفاق کے انڈر دیا جا رہا ہے وزارت تعلیم اور وزارت آبادی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ صوبوں کے معاملے پر جو ہے کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ صوبوں کے فنڈز نہیں کم کرنے چاہیے، اے این پی بھی یہ کہتی نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی۔ اس معاملے پر کیا تمام اتحادی جو ہیں وہ آن بورڈ ہو جائیں گے حکومت کے ساتھ؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان صاحب۔ بہت شکریہ بابر اعوان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم، آپ کو معلوم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ منظور کرا لے، اس پہ ڈیبیٹ جو ہو، اس پر جو چیزیں ہوں، وہ ظاہری بات ہے کہ ابھی اس پہ ڈسکس ہونا ہے کہ کس حد تک جو چیزیں اس میں لائی جا رہی ہیں انکارپوریٹ کی جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس تمام معاملے پر مان جائے گی یا اسموتھلی سارا کام ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ کمبر فار ہیونگ می۔ 2-3 باتیں میں پہلے آپ کو پرسپیکٹیو کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا بھر میں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، آپ کو یاد ہے کہ انگلینڈ کے ایک کنگ اور جو بیرنز تھے ان کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کے بعد میگنا کارٹا بیٹھ کے انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ لکھا، اور گینگ آف نیو یارک کی وارز کے بعد امریکن کانسٹیٹیوشن بنا اور بل آف رائٹ آیا۔ اس لیے جو کانسٹیٹیوشن ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ، ہم تو ابھی 78 سال ہماری عمر ہے، اور اس میں ہم نے کوئی میرے خیال میں 84 دفعہ آئین کا اولیاء بگاڑا ہے۔ جو آتا ہے وہ اٹھا کے پرے رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کو نہیں مانتا، میری مرضی چلے گی۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، اور پاکستان میں پہلا نقطہ آپ کو دینے لگا ہوں، پاکستان میں یہ واحد چیز ہے متنازع جو نہیں ہے۔ بڑی بڑی مقدس چیزیں بھی ان کے اوپر بھی تنازعات ہیں اور اوپینینز ہیں، لیکن یہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے 25 کروڑ لوگ جس کے اوپر متفق ہیں۔ اس کی دوسری میں آپ کو اب ہنٹ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ریاست کا۔ یہ میرا، آپ کا اور ریاست کا معاہدہ ہے کہ ہم ریاست کے لیے کس طرح سے ٹیکس دیں گے، ہم ریاست کے لیے کس طرح سے محنت کریں گے، ہم ریاست کو کس طرح محفوظ بنانے کے لیے اپنے گھر سے سارا کچھ نکال کے دے دیں گے جب وقت آئے گا، اور ساری زندگی ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے، جس کے عوض نہ ہمیں پلاٹ ملتا ہے، نہ ہمیں مفت علاج دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی اس ریاست میں کوئی جو جس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست والی بات ہے، ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ اس لیے سارا پیسہ جو ہے وہ مختلف 3-4 شعبوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ 2% ہم لگاتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، اور 2% لگاتے ہیں ہم ایجوکیشن کے اوپر۔ وہ بھی جو لگاتے ہیں وہ رکھتے ہیں، صرف اس میں سے پیسے نکال کے ہم ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ری اپروپریٹ ہم نے کر دیا۔ اچھا، اب یہ جہاں پہ حال ہو وہاں ایک بیسک سٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے۔ بیسک سٹرکچر کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے۔ مجھے بالکل جو میں کہہ رہا ہوں، جس طرح مجھے پتہ ہے دوسری طرف کیمرے کے آپ بیٹھے ہوئے، اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ میں جو بتانے لگا ہوں وہ آپ کو حقیقت ہے۔ بیسک سٹرکچر میں 4 چیزیں آتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو ملک کے اندر رول آف لا ہوگا۔ لا کون سا؟ جو پبلک کے ویلفیئر کا لا ہوتا ہے اس کو، پریونٹیو لاز کو رول آف لا نہیں کہتے، پریونٹیو لا کو کہتے ہیں لوگوں کا راستہ روکنے والے قوانین۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، بیسک رائٹس، سیوک رائٹس، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ اس کے اوپر تو کوئی ترمیم کبھی آئی کوئی نہیں۔ 3.5 سال ہو گئے، انہوں نے اس طرح ترامیم کیے ہیں جس طرح آپارا سلیم کی دکان سے جا کے انہوں نے پان کھا لیا ہے۔
اور آدھی رات کو وہ اس طرح سے بند لفافہ، آپ کو یاد ہوگا بیان وزیر صاحب کا کہ کدھر ہے جی ترمیم، ممبر پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بند لفافہ ابھی آیا، میں کھول کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس سے پہلے کیا پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح سے کبھی کوئی ترمیم ہوئی؟ آنسر از نو۔ جو ریسنٹ موسٹ بڑی ترمیم تھی جس میں پورا کانسٹیٹیوشن ہم نے ریڈو کیا ہوا تھا، آئی واز دی فیڈرل لا اینڈ جسٹس منسٹر، پارلیمنٹری افیئرز بھی میرے پاس تھا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک سال ہم نے پہلے تیار کیا لوگوں کو کہ آپ ایک پیج پہ آئیے پاکستان کے فلاں فلاں شعبوں میں، اور سب سے بڑے کنسرن 3 تھے۔ ایک نیشنل فائنانس کمیشن کنسرن تھا اس وقت، دوسرا جو ایجوکیشن تھا وہ کنسرن تھا، اسلام آباد کے بابو بیٹھ کے کسی طریقے سے نوشکی کی تعلیم نہیں چلا سکتے، زما زولا کی نہیں چلا سکتے، کوٹا کی نہیں چلا سکتے، اور جو رحیم یار خان کی نہیں چلا سکتے، اس لیے وہ پروونشلائز کیا گیا۔ اسی طرح ہیلتھ کو پروونشلائز کیا گیا۔ اس میں 5 جو فارمر لا منسٹر، ایک سٹنگ لا منسٹر میں تھا، فاروق نائک تھے اس میں خالد رانجھا تھے، اس میں ایس ایم ظفر مرحوم تھے، اس میں وسیم سجاد صاحب تھے۔ تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے 9 مہینے ڈسکشن کی ہے، ایک تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ جو پچھلی ترمیم ہوئی ہے اس میں کس نے ڈسکشن کیا؟ آپ ڈیبیٹ نکالیں نا، یہ ابھی 27ویں ترمیم پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ڈرافٹ آئے گا اور پھر اس پہ مہر لگا دی جائے گی کہ پارلیمنٹ سٹیمپ کر دے، بس تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں؟ یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے، فارم 47 سے آئی ہے، اس میں الیکٹڈ لوگ تو ہیں نہیں، ان کے ووٹ دیکھیں اور ان کی سیٹیں دیکھیں، ہماری سیٹیں چھین کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے، ایک پہلو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی لوگ آئی واش اس کو کہتے ہیں نا، وہ کرے گی، وہ کہے گی دیکھیں جی ہم نے NFC بچا دیا، اور دیکھیے ہم نے پھر ایک اور جو مخمل کا ہمارا قالین تھا اس میں ہم نے ایک ٹاٹ کا پیچ لگا دیا 27، تو اٹس اے بیڈ بارگین۔ اور ان کے صوبے کے اندر سے بھی یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی دونوں تینوں ہاؤسز ہیں جو چلا رہے ہیں پاکستان میں ایک خاص طریقے سے نظام، ان کی کوئی نہیں سنے گا، لوگ باہر نکلیں گے۔ اس لیے کہ 3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک بیلنس آف پاور ہوتا ہے جس کو ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ امبیلنس آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ پرسن اسپیسیفک فار آل پریکٹیکل پرپسز اینڈ ریزن ایک ترمیم آ رہی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہوا ہے، اس پہ وفاقی وہ پارٹی تو ہے ہی نہیں، آن بورڈ ہی نہیں ہے، ان پارلیمنٹ ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اس پہ ایک موقف رکھتی ہے، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ آپ آ جائے، اس پہ ڈیبیٹ کریں، لازمی کہ جب ہم اس کو پبلش کریں آپ اس پر ضرور اپنی رائے دیں۔ ایک جو آپ نے چیز کی پیپلز پارٹی، کیا NFC ایوارڈ یا پیپلز پارٹی جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو بچا پائے گی؟ ڈو یو تھنک سو؟ نہیں، اس کو تو میری اطلاع تو یہ ہے کہ اس کو کوئی چھیڑنے کا پروگرام نہیں ہے۔ صرف 3 ہیڈز ہیں، ایک ہمارے دفاعی اخراجات ہیں، دوسرا حکومتی اخراجات ہیں، اور تیسرا جو تنخواہیں بڑھانے اور جو بابوں کا قبرستان بنانا عدلیہ کو، اس پہ جو اخراجات اٹھیں گے، اور ایک اور بابا لا کے بٹھایا جائے گا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں پھر اپنے اپنے بابے وہاں سے یہ صوبوں میں سے جو گورنمنٹس ہیں وہ تینوں وہ بھیجیں گی جو فارم 47 والی سرکار ہے۔ اس لیے آبجیکٹ وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کس جگہ کی ڈیبیٹ، ایک سیکنڈ جی سنیے نا، کس جگہ کی ڈیبیٹ؟ ہمارا لیڈر تو ہے عمران خان، اس کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیتے، کون ڈیبیٹ کرے گا، کون موقف اپنائے گا جا کے؟ اور اسی لیے دیکھیں نا، جو بامقصد گفتگو نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں جی ہم بس ترمیم لے آئیں گے اور ہو جائے گی سے لوگوں کا کنسنسس نہیں ہوتا، جو پبلک اس کے پیچھے جب تک کھڑی نہیں ہوگی اور پبلک ڈسکورس کے ذریعے سے کھڑی ہوگی، سوائے آپ کے میڈیا کے اور کہاں گفتگو ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ بالکل صحیح بات کریں، کسی جگہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح بات کریں بابر صاحب۔ اس تمام معاملے میں جو ججز کی بات کی آپ نے، ججز کی ایج جو ہے وہ 65 سے لے کے 68 کی جا رہی ہے، کوئی اس کی ٹھوس وجوہات نہیں ہے کیوں 68 کی جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ایسی ہیں، کس کو اکوموڈیٹ کیا جانا ہے جو 68 کی جا رہی ہے؟ تو اس پر آپ کا کیا کامنٹس ہیں؟ ایک دو بڑی متنازع شخصیات ہیں، ان کے نام چل رہے ہیں، میں کسی کا نام لے کے اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پبلک ان کے خلاف بہت شدید نفرت رکھتی ہے، ان کی بے انصافیوں، نا انصافیوں اور جسٹس کے قتل عام کی وجہ سے، اور جو عدالتی قتل انہوں نے کیا، ہمارے انتخابی نشان کا کیا، ہماری سیاسی پارٹی کے نام کا کیا، اس کے باوجود لوگوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ دیکھنا، یہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ کو 3 ایشو آئیڈینٹیفائی پہلے کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم
ایک دفاعی ریاست کے طور کے اوپر سارے کنٹورز اپنے بناتے جائیں گے اور مشاورت نہیں کریں گے، یا ہم ایک رفاعی ریاست کی حیثیت سے دنیا کو فالو کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے اور اس کا احترام کیا ہے، اس کی تقدیس کیا ہے، آرگینکزم اس میں کیا ہے، فیوچر اس میں کتنا ہوتا ہے قوم کا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ ہے، ڈیسیجن میکنگ اگر پارلیمنٹ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کس طرح سے، میں نے جو اب 26ویں سب کے سامنے ڈیسیجن میکنگ کے لیے بندے اٹھائے گئے، ان کو لوٹا بنایا گیا، ان کو ڈرایا گیا، کسی کو خریدا گیا، کسی کو دھمکایا گیا. تو اس طرح سے اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کو آئینی ترمیم رول آف لاء کے نیچے ہم نہیں کر سکتے، اس کو پھر مارشل لاء کے نیچے بھی اس طرح کی ترامیم ہوتی رہی ہیں. یحییٰ خان نے ایک دن کہا تھا میں صدر ہوں، وہ صدر ہو گئے. ایک دفعہ ضیاء الحق نے کہا میں صدر ہوں، وہ صدر ہو گئے. جنرل مشرف نے کہا میں صدر ہوں، وہ صدر ہو گئے. اور تینوں دفعہ جو بابے ان کے لائے ہوئے تھے جن کو ایل ایف او کے ذریعے سے لگایا گیا تھا، وہ سارے کے سارے وہ کہتے رہے کہ ایک کیس گیا، انہوں نے 3 سال کیا، اس نے 1 مہینہ نہیں مانگا، وہ کہا میں نے وردی میں صدر میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. وہ اجازت نہ ملی، ساتھ یہ کہا 3 سال تک وردی میں الیکشن لڑتے جاؤ، سر بیٹھے رہو. الیکشن یہ تو تاریخ ہے نا ہماری. جی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر ڈاڈ لاک جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجا جا سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں. رائٹ نو نمبر آف ووٹس کے ذریعے کیا کچھ ہوا ہے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ 3 کامنٹ ہیں اس پہ میرے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جنوری سے لے کے ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بیڈ پیچ لگایا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ جب تک ہم نیا نہیں لگائیں گے پرانا بیٹھا رہے گا. اب اگر یہ تا قیامت نیا یا تا مرگ نیا نہ لگائیں تو یہ بیٹھا رہے گا. یہ مذاق کیا گیا تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اور اس وقت تو کہتے تھے بڑی ٹھیک بات ہے. اچھا پھر یہ ہے، یہ کس ادارے کا کام؟ یہ کوئی عدلیہ میں کوئی لگانا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں اس کو بھیجا جائے؟ یہ تو لگے گا ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے جو اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے منشور بنتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹر کراتے ہیں، ان کے انتخابات ہوتے ہیں. یہ تو پورا آئین پھر تبدیل ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ 58(2)B بھی واپس آ سکتا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، میں نے پہلے مثال دے دی کہ بندہ ایک آج اٹھ کے کہے جی میں کل سے صدر ہوں، کون روکے گا پھر اس کو؟ یہ اس طرح جو دو اور تیسرا یہ ہے کہ ایک پورا چیپٹر کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہوا ہے اور اس میں سے ایک ہے اپوائنٹمنٹ آف نیو الیکشن کمیشنر اور اپوائنٹمنٹ آف دی ممبرز آف دی کمیشن. وہ صرف ایک ہے. وہ سارے کا سارا ہم نے، جس طرح میں نے کہا کہ 1 سال 9 مہینے کی تقریباً جد و جہد کے بعد ہم نے یہ کنسنسس کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں بائی پارٹیزن ایک بن جائے، جو فیصلہ کرے وہ کمیٹی بن جائے. پھر اگر آؤٹ گوئنگ اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ختم ہو جائے تو اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر یعنی لیڈر آف دی ہاؤس کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ کون لگائے گا پھر؟ اب سارے کام وہ بابے جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا ہوا، پبلک کے سامنے نہ وہ جواب دیں نہ انہوں نے واپس جانا ہے کبھی پبلک میں. تو یہ تو سارے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں نا. جس طرح ایک صاحب کو گورنر بنایا گیا تھا وینٹیلیٹر روم سے اٹھا کے، اور دوسرے ایک اور صاحب تھے وینٹیلیٹر روم میں جا کے. یہ دونوں دفعہ آپ دیکھیے آل شریف کے دور میں ہوا، ان کو جا کے کہا گیا جی کہ انعامی اسکیم میں آپ کا نام نکلا، آپ ہمیں یہ کام کر کے دیں گے، اور زندگی نے وفا نہیں کی. یہ دوسری بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر. بابر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے، پھر بات کریں گے کہ یہ آئینی ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا، کیا کچھ کرے گی اپوزیشن. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب موجود ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ. بابر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت جو کہ میثاق جمہوریت کی جس نے بنیاد رکھی، کہ پھر پاکستان میں ڈیموکریسی کی جب تک بات ہوتی رہی، جب تک ڈیموکریسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا نام آتا تھا. کیا ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور پھر اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جس کو بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس سے پاور بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی نظر آ رہی ہے. کیا موٹیوز ہیں اس کے پیچھے؟ آپ پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہمیں انسائٹ بتائیں کہ کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کا؟
دیکھیے پیپلز پارٹی کی ایک 4 نقطوں میں ایک تاریخ ہے سیاسی. پہلی جد و جہد ہے جس میں پنجاب کی جو کسان کمیٹیاں تھیں وہ شامل کر کے بابائے سوشلزم شیخ رشید احمد وہ شامل ہوئے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی بنی جو لیفٹ ونگ کی ایک انقلابی پیپلز پارٹی تھی. اس کے بعد پھر بی بی کا دور آیا, بی بی کے ساتھ میں تھا, اور اس دور میں ہم نے میں 22 سال کے قریب رہا ہوں پیپلز پارٹی میں. ہم نے بی بی نے ایک نئے طریقے سے ری انوینٹ کی پیپلز پارٹی, اور اس میں صرف وہ نعرہ لگاتی تھی مزدور کا بھٹو زندہ ہے اور کسان کا بھٹو زندہ ہے اور بھٹو زندہ ہے. یہ دوسرا دور تھا. اب اب دور آیا ہے, اس دور کے بارے میں جس وقت میں نے بی بی کی شہادت اناؤنس کی یا سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل مری روڈ کے اوپر اندر جا کے دیکھنے کے بعد, تو اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا 3 دن بعد, میرے خیال میں حامد میر صاحب کے شو میں تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ گولی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لگی اور کہیں پیپلز پارٹی شہید نہ ہو جائے ساتھ. وہی ہوا, اس لیے کہ پھر پیپلز پارٹی نے پنجاب جو ہے وہ حوالے کر دیا آل شریف کے. یہ موٹو کیا ہوتا ہے جی, کہ کسی نہ کسی قیمت پہ ہم اقتدار سے اصول جائے بھاڑ میں, ڈیموکریسی ڈیول میں کیئر اباؤٹ اٹ, اور جو لوگ ہیں وہ اللہ کے حوالے کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے مفادات, اپنے تحفظ, اپنی بڑی بڑی جائیدادیں. ابھی بھی آپ تحقیقات کریں نا ذرا, پاکستان میں ایک بہت بڑی جائیدادوں کی چین بھی کی ہے, وہ کس نے خریدی ہے آپ کو پتہ لگے گا. تو موٹو اور کیا ہے؟ موٹو وہی ہے جو حامان کا تھا, شداد کا تھا, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا اس کا تھا. تو موٹو کیا, مال جمع کرو اور خدائی کے دعوے کرو, ڈیمی گاڈ بنو, زمین کے اوپر خدائی کرو, اور لوگوں کے لیے حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اوپر راج کرو. یہ عوام کا راج بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اب ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کا لیکن حق ہے, آئی ول گیو دیم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ وہ جو چاہیں مرضی کریں. اس لیے کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں, اس لیے میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. لیکن ہوگا کیا, یہ دس از امپورٹنٹ اور پیپل وانٹ ٹو نو. ہوگا یہ کہ یہ ترمیم آنے کے بعد جو صوبائی خود مختاری ہے اس پر خط تنسیخ کھینچ دیا جائے گا اور ریڈ کراس اس کے اوپر لگ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ آوازیں جو بڑی مشکل کے ساتھ 32 سال بعد تقریباً بند کی گئی تھیں لوگوں کو آٹونومی دے کے, وہ آوازیں دوبارہ شروع ہوں گی. کوئی بھی نہیں روک سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, پنجاب کے اندر بھی نیشنلزم کی آوازیں اٹھتی ہیں, اور جو کے پی ہے اس میں تو 3-4 پارٹیاں ہیں جو نیشنلزم کی صرف بلوچستان کی طرح اور سندھ کی طرح سیاست کرتی ہیں. اس لیے وہ لوگ جو لائے گئے ہیں ان کے ووٹ کم ہیں, جو رہ گئے باہر ان کے ووٹ زیادہ ہیں ان سے. تو اس لیے آپ کو ایک آبجیکٹو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 3 مہینے 100 دن دیں, اور کوئی کسی کی اپائنٹمنٹ یا ریٹائرمنٹ کا سوال درمیان میں نہیں آنا چاہیے, اور آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, صحیح معنوں میں ڈیبیٹ کریں کہ ہم کس کس چیز کو ہاتھ لگائیں. بیسک سٹرکچر ایک دفعہ اگر اڑ گیا تو فیڈریشن ہل جائے گی. یہ اس سے پہلے ہوا ہے, تو اور اس کے لیے اپوزیشن کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. اپوزیشن کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپوزیشن اس کے لیے احتجاج کرے گی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے دیکھا ہم نے, اب عدالتیں, آپ لوگ کہتے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مفلوج ہو گئی ہیں, عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, لیکن آپ لوگ پریکٹیکلی کچھ کر بھی نہیں رہے. اب 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے, یہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے, اپوزیشن ایک تو لارجر ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. اتنا تو پاکستان کے 78 سال میں انڈیا کی جد و جہد آزادی میں اتنے لوگوں کے اوپر جو مظالم تھے اور اتنی لوگوں نے جد و جہد نہیں کی جتنی لمبی جد و جہد ہم نے کی اور کر رہے ہیں. اس لیے کر ہی ہم رہے ہیں, اور کون کر رہا ہے؟ باہر کوئی نکل ہی نہیں سکتا. باہر یہ کسی جگہ جا کے شہر میں کوئی منہ دکھانے کے قابل کوئی نہیں ہے ان حکمرانوں میں سے جو فارم 47 کے ذریعے سے, وہ چاہے تینوں صوبوں میں جس مرضی علاقے کے ہوں یا اے جے کے ہوں, they do not represent the will of the people. اس لیے کہ will of the people ووٹ کے ذریعے ملتی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے جس کا آئٹم نمبر 1 عمران کی ریلیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے کسی نے کسی ایشو کے اوپر بھی, عمران نے وہ مختلف قسم کی شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں, مختلف قسم کے غبارے لانچ کیے جاتے ہیں, تو میں مسلسل آن ریکارڈ اپنے کالم وکالت نامے میں بھی کہتا رہا ہوں, اور بابر امان میں نیٹ ورک آفیشیل ساری جگہ میں کہتا رہا ہوں, اور شوز میں بھی میں کہتا رہا ہوں کہ گفتگو صرف عمران خان کرے گا. یہ کہ فلاں کو اجازت مل گئی, فلاں آگے ہو گیا, فلاں پیچھے کا, کوئی نہیں کرے گا.
میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں گفتگو کے حوالے سے، اور علی امین گنڈاپور بھی گواہ ہیں، اور میں عمران خان سے لیتا تھا جو بھی وہ مجھے بتاتے تھے، تو میں جب بھی میں نے پوچھا کس سے بات کروں تو وہ کہتے تھے علی امین سے. تو اس لیے جو بھی ہونا ہے وہ سارے کا سارا ہونا ہے تو کہاں عمران پہ خان کے ذریعے سے ہونا ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ اس کو کوئی مائنس کرے گا اور پھر وہ پبلک میں باہر نکل آپ سکتا بہت ہے. ساری چیزوں کے جو گواہ کرے ہیں. گا آپ اس نے کے کہا ساتھ کہ وہی وہ ہوگا جو گفتگو پہلے ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ. جی آپ نے کہا بہت ساری چیزوں کے آپ گواہ ہیں. وہ گفتگو علی امین تک جاتی تھی، عمران خان صاحب کی خود ہدایت سے جاتی تھی، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا، کیا بات ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر کیا اس کا رپلائی آتا تھا؟ کہاں وہ گفتگو جاتی تھی؟ کیوں بیچ میں ڈیڈ لاک آیا؟ دھوکہ ہوتا تھا. عمران خان نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے. تو جو آپ لوگوں کو کہا جاتا تھا، جو اشورٹی دی جاتی تھی، ویسا نہیں ہوتا تھا پھر؟ دھوکہ دہی آپ جو جانتے ہیں نا 420 ہے. ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی دوبارہ بحالی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرف فریدی تھے، ایک فیڈرل سیکرٹری تھے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں 1993 میں ایک مقدمہ کیا تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا ایکس نمبر آف ایئرز آپ جوڈیشری کو علیحدہ کریں گے، ایگزیکٹو سے آزاد کریں گے. اور شرف فریدی کیس کے ذریعے سے پھر وہ جو ایگزیکٹو میجسٹریٹس تھے ان کو ایگزیکٹو میں سے جوڈیشل سے نکال کے سیکشن 30 کی پارز ان کے پاس ہوا کرتی تھیں، جوڈیشل ورک وہ کرتے تھے، قتل کے علاوہ سارے مقدمے وہ سنا کرتے تھے. اور یہ بڑا خطرناک کام ہے. ایک متوازی عدلیہ نیچے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کھڑی کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں. ہم نے ان میجسٹریٹس کے سامنے وکالت کے آغاز میں نے مقدمے لڑے ہوئے ہیں. اچھا، پھر وہ سنتے کس طرح تھے؟ وہ اے ڈی سی کی بھی سنتے تھے، اے ڈی سی آر کی بھی سنتے تھے، ڈپٹی کمشنر کی سنتے تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سنتے تھے، کمشنر کی بھی سنا کرتے تھے. اور انصاف نام کی چڑیا کا داخلہ کوئی الا ماشاء اللہ جو ڈٹ جانے والا بندہ تھا، وہ کوئی میرے خیال میں 1000 میں سے ایک. جس طرح ابھی پیچھے 9 مئی کے مقدموں کے حوالے سے ایک نام سامنے آیا تھا، جناب عباس مصطفی صاحب کا، جنہوں نے 2 کیسز بری کیے تھے سرگودا میں. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے ریگولر ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جس میں سول جج اور سینئر سول جج کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ فارغ ہو جائیں گے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ پولیس کی طرح اور باقی اداروں کی طرح ان کو استعمال کیا جائے گا ہمارے خلاف. سب سے بڑی فورس ہم باہر نکلتے ہیں. ہم جب باہر نکلتے تھے لوگ کہتے تھے دیکھیں جی یہ روز باہر نکل آتے ہیں، اور ہم بیسیکلی آپ سب کا حق اجتماع بچا رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کا رائٹ آف فری پریس بچا رہے ہوتے ہیں، رائٹ آف ایکسپریشن بچا رہے ہوتے ہیں، رائٹ آف موومنٹ بچا رہے ہوتے ہیں. اب باہر نکلے، آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر کیا ہوا کشمیر کی بات کرنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا نہیں مریدکے میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے تھے انکلوڈنگ 26 نومبر. تو یہ جب ایگزیکٹو کے نیچے انصاف چلا جائے گا تو انصاف کا پھر جلیاں والا باغ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جنرل عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی رائٹ ناؤ ابھی تک اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. 243 پہ اس نے کہا کہ کنسنسس ہے، ہم 243 پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باقی کسی چیز کو اس نے کیٹیگوریکلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ تو آپ کو درکار ہے 27ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے. یا دیکھیے، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹس تو پوری دنیا میں ہر کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں، اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ کیا ہے. ابھی جو امینڈمنٹ سجیسٹ ہوئی ہیں یہ آرٹیکل 243 کی، جس پہ پی والے کہتے ہیں ہم ایگریڈ ہیں. اس کے علاوہ 160 کی ہے NFC ایوارڈ میں. اور یہ بڑی جینوئن بات ہے کہ آپ کے پاس مرکز کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہوں گی تو یہ ڈیٹ سروسنگ اور کبھی ارتھ کوئک ہے تو کبھی فلڈز ہیں تو کبھی کیا ہے،
تو کہاں سے؟ تو اس میں 10% انکریز کی بات ہے. آئی ایم شیور کہ پیپل پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی کنسنسس کے ساتھ ہی آگے جا سکیں جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے. اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ساری امینڈمنٹس بڑی جائز اور وہ ٹھیک ہیں. آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 199 اور 200 میں یہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا زیادہ رول ہوگا اپائنٹمنٹ آف ججز میں. تو اس میں ابھی آپ کو کیوں اس میں شک ہونا چاہیے؟ پھر آپ کو 9 ممبر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ پیپل پارٹی کا اپنا پوائنٹ تھا, بی بی کا بھی تھا, ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا. پھر یہ ہے ججز کی ایجز کا تھوڑا 68 سے 70 تک بڑھانے کی. پھر ہے یہ جو ہے نا چیف, یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے اس کی ان کیس آف ڈفرینس اس کو سپریم جوڈیشل کمیشن کی طرف بھیج دیا جائے گا. تو آئی تھنک کہ اور دین ویری امپارٹنٹ کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ پہلے صوبوں میں ہیں اور یہ تسلی بخش نہیں چل رہے. ان کو پتہ ہے ہر صوبے کا سٹینڈرڈ مختلف ہے اور ڈیٹریٹ ہو رہا ہے. تو اس کو اگر مرکز کی میں رول ہو جائے گا تو بہتری آئے گی. تو میرے خیال میں یہ ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں جس میں کسی کے اقتدار کو طوالت مل رہی ہو یا کوئی ایک پارٹی کا مفاد ہو یا ایک جماعت جو حکومت میں اس نے ہمیشہ حکومت کے اندر رہنا ہو. تو میرے خیال میں کہ یہ ویلڈ چیزیں ہیں اور ان کو اچھا میں ایک ایک کر کے آپ سے اس پر کامنٹس لوں گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ اگر کریٹ ہو جاتا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں, چونکہ آپ کا خود بھی فورسز سے تعلق رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی اور ریکوائرمنٹ تھی, اور میں نے کئی دفعہ یہ پہلے بھی کہا, اس پہ بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں آرمی میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا آفس ہے یہ آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہوتا ہے, چونکہ وہ صرف جنگ میں ایک پرنسپل سٹاف افسر کا رول ادا کرتے ہیں ود دی آپ کے جو پرائم منسٹر کے ساتھ. تو اس کا دنیا کے اندر ابھی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا میں دیکھیں, برٹن میں دیکھیں, ایون انڈیا کے اندر, امریکہ کے اندر جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوتا ہے. تو ابھی یہ اگر اس کو اسٹریٹجک کمانڈ کہنا چاہتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو, تو یہ ایک ویلڈ بات ہے, چونکہ آج کے دور میں جنگیں جو ہیں وہ ایک ٹوٹل آپ کی جو ایک فورس نہیں لڑتی بلکہ کوارڈینیشن چاہیے. آرمی, نیوی, ایئر فورس آپ کی جو سی کے اوپر ہے, پھر سب سی جو ریکوائرمنٹ ہے, پھر اسپیس کی جو ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کر کے چلانے کے لیے آئی ایم شیور کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک اسٹریٹجک کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہو جو ساری چیز کو ایک آرٹیکولیٹ کرے. اور یہی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پاورز کی بات کی جائے, کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کی اگر کوئی عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے اس کی پاورز کیا ہوں گی, اور کیا وہ پاورز جو ہے کسی بڑے عہدے کے ایکول ہوں گی, اس سے کم ہوں گی؟ اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی نہیں پتا, اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی. ابھی تو جو امینڈمنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ہے پوسٹ اس کو جو اسٹریٹجک کمانڈ کہا جائے گا. تو اب جب کمانڈ کی بات آ جاتی ہے, چونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تو کمانڈر نہیں ہے, وہ تو ایک پرنسپل سٹاف آفیسر ٹو دی پرائم منسٹر ہے. تو جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے جس کی اسینشلی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں وہ کوارڈینیشن پرپز کے لیے ہے جو ماڈرن بیٹل فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ڈیٹیلز آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا. ایز پر یو جو آپ کے پاس ابھی تک انفارمیشن ہے اس کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے. جی میرے خیال میں یہ ہے. ٹھیک. جل صاحب اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ آن بورڈ ہوگی, بہت ساری چیزوں پہ آن بورڈ نہیں ہوگی. اگر وہ کہتے ہیں کہ این ایف سی میں صوبوں کے فنڈز کا معاملہ ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ نہیں مانیں گے, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون کے پاس کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے؟ دیکھیں آئی ایم شیور یو ول سی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان ساروں کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا سب کا. بیکاز یہ بھی بڑی ویلڈ بات ہے نا کہ مرکز کے پاس مرکز رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل ہم نے سی ایچ ایم سے لے کے سرکریک تک آرم فورسز ڈپلائیڈ ہے, اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے, کئی دفعہ ایمرجنسی کریٹ ہو جاتی ہے
تو صوبے تو اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو گئے, تو مرکز کے پاس پوچھو تو انہوں نے جسٹ 10% اپنا انکریز کیا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از گڈ انف. اور اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ باقی جماعتیں ایگری ہوں گی, اور ایگری نہ ہوا تو وہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی آف کورس, بیکاز 2/3 میجارٹی چاہیے. بٹ آئی تھنک اٹس اے ریزنیبل جو پروپوزل. ڈو یو تھنک کہ بہت ساری چیزیں بیک ڈور پہ ایگریڈ ہو چکی ہیں, بہت سارے معاملات کلیئر ہیں, جیسے فیصل واڈا کہتے ہیں یہ جو ایک معمول کی کارروائی ہے, کوئی اعتراضات آئیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے وقت کے ساتھ؟ یا دیکھیں, میں اس کو اس طرح نہیں کہوں گا کہ پس چلمن سب کچھ طے ہو چکا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب پروپوزلز حکومت لے کے آتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پروپوز کرتی ہے تو وہ پہلے اپنا سپیڈ ورک ضرور کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی کو ٹوتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ ان میں اٹینیبل آبجیکٹیوز یا اٹینیبل امینڈمنٹس جو ہیں وہ کون سی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری ایسی ہیں جس پہ ریپیٹڈ بات چیت ہوئی ہوگی, اور اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہوگی, اور ایٹ دی اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ہو جائے گا. جل صاحب, اس حوالے سے ترمیم کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کریں, 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کریں, مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنما ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایون کابینہ کے ممبرز کی بات کی جائے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا, ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پھر یہ اگر انیشیٹ ہوئی ہے, اس پر کام ہوا ہے, یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پٹ زیادہ کہاں سے ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئین کے اندر اگر اب آپ کو امینڈمنٹ کرنی ہے نا, تو آف کورس اس کے لیے ٹائم تو چاہیے. اس کی ڈیٹیلز ابھی آئی ایم شیور کہ ابھی حکومت جب اس کو سامنے لے کے آئے گی اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن ہوگی, تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور اس کے اوپر وہی کچھ ہوگا جو لا کہ جو پارلیمنٹ چاہتی ہے اس کے مطابق ان پٹس آپ لے سکتے ہیں, ہر ادارے سے لے سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے اگر جوڈیشل کمیشن کو مور پوٹنٹ بنانا ہے کہ آپ ججز کی سلیکشن میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی پاورز کو تھوڑا کم کر کے ان کو بڑھانا ہے, تو ان کو کنسلٹ کرنا ہوگا, ان سے ضرور ان پٹ بھی لیتے ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی بات ہے. سر, انیشیٹو کی بات کریں تو یہ حکومت کا اپنا انیشیٹو ہے یا کہیں اور سے انیشیٹو آیا پھر آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت ہی کا انیشیٹو ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب مطلب یعنی اگر بات کی جائے آپ لوگوں کا انیشیٹو ہے, بہت سارے رہنما مسلم لیگ نون کے یہی کہہ رہے ہیں, لیکن آئی ایم سرپرائز ٹو نو دیٹ کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایون ڈرافٹ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں جب آپ لوگ اون کرتے ہیں تو کیا آپ کی قیادت نے آپ تک یہ بتانا پسند نہیں فرمایا, مختلف جو لا میکرز ہیں ان تک کوئی ڈیٹیلز نہیں پہنچی, پارٹی ممبرز تک نہیں پہنچی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارٹی میں؟ آئی ایم شیور پارٹی کے اندر میٹنگز ہوئی ہوں گی, ان کو ان کے ساتھ بات ہوگی, لیکن ایکچوئل ڈرافٹ سامنے آئے گا جب یہ پریزنٹ ہوگا تو یہ سامنے آئے گا اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو اس کے اندر بھی ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کمیٹی بنا دی گئی تھی رضا ربانی صاحب کے تحت, اور اس میں کیا ہوا تھا, تقریباً 70 یعنی ٹوٹل آئین کے 280 آرٹیکلز ہیں, ان میں سے 70 آرٹیکلز امینڈ ہوئے, جن میں کوئی 95 امینڈمنٹس وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر آئی. تو اس کے اندر بھی بہت سارا پس چلمنی بیٹھ کے یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی رہی. سینٹ میں یہ 4 دن ڈسکشن ہوئی اور اس میں 100 میں سے 60 ممبرز نے حصہ لیا. تو بہرحال ان پرنسپل یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جب آپ دور رس کو امینڈمنٹ آئین میں کرنا چاہیں تو ان پہ ڈیلیبریشنز ہونی بڑی ضروری ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی جو تھنک ٹینکس ہیں, جو رائٹرز ہیں, جو ٹاک شوز کے اندر جو لکھتے ہیں, ان کو, تاکہ یہ سالڈ ہو. ابھی یہ جو امینڈمنٹیں ہیں یہ آئی تھنک بڑی موسٹ اسینشیل ہیں, اور ان کے اندر کوئی اتنی لمبی وہ راکٹ سائنس ہے نہیں, بیکاز مرکز کا پتہ ہے کہ ریسورسز کم ہوتی ہیں, ان کو یہ چاہیے. اور اسی طرح نہیں سر, ایک جگہ جل صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی بڑی ضروری ہے, کوئی بھی آئینی ترمیم آئے, پھر آپ آن کنٹریری ٹو دس کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, آئے گی تو فوراً ایکسیپٹ ہو جائے گی. ڈیبیٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے گی تو فوراً ایکسیپٹ ہو جائے گی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سمپل ہیں, اس میں سارے ایگری ہو جائیں گے. آلریڈی حکومت جب یہ ڈرافٹ لے کے آ رہی ہے تو انہوں نے سپیڈ ورک کیا ہوگا,
انہوں نے لا ایکسپرٹس کو دیکھا ہوگا کیا. اس کے علاوہ بھی لیگل جو مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کوئی آسمان تو ایسا گرنے والا نہیں ہے نا. تو بہت بڑی امینڈمنٹ آپ کو کرنی ہو، مثلاً آپ نے سسٹم پارلیمنٹری سے پریزیڈنشل لے کے جانا ہے، یا آپ نے کوئی اور بڑی چیز اس کے اندر کرنی ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے. بٹ اس کے اندر بھی آئی ایم شیور ہر بندے کا ویو پوائنٹ، ہر پارٹی کا ویو پوائنٹ، اور پھر ایک کنسنسس کے ساتھ ہوگی تو ہو سکے گی نا. کنسنسس کے بغیر کوئی اس کو بلڈوز تو نہیں کر سکتا جب تک ووٹ نہیں ہو. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی کا بڑا ووٹ ہے، نون کا ہے، باقی جی پارٹیاں ہیں، تو وہ انشاءاللہ یو ول سی اٹ ول بی اسموتھلی ڈن. تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا کنسنسس سے تمام معاملہ ہوگا. فی الحال کے لیے اتنے ہی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.